الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت به وقال علیہ الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے الگ الگ ارشادات میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ جب تک ہم اپنے ایمان کو صحیح اور کامل نہیں بنائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کیسے کامل ہوتا ہے، ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اور بلکہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اسی کو بعض بزرگوں نے اس انداز سے تعبیر فرمایا کہ شریعت طبیعت بن جائے۔ شریعت طبیعت بن جائے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں عادت بن جاتی ہیں، اور جب تک وہ چیز پوری نہ ہو ہمیں بے چینی رہتی ہے۔ اب یہ عادت ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی۔ جیسے بعض لوگ روزانہ صبح جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر اس پر پڑتی ہے کہ اخبار آیا نہیں آیا، اور جب تک وہ اخبار پڑھ نہ لیں انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر اخبار آنے میں کچھ دیر ہو جائے تو ایک بے چینی رہتی ہے، کیا ہوا اب تک اخبار نہیں آیا۔ اور جب اخبار پڑھ لیتے ہیں ایک آدھا گھنٹہ اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں تو پھر طبیعت کے اندر کی بے چینی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ جو اخبار پڑھنے کی عادت ہے وہ طبیعت بن گئی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو چائے پینے کی عادت رہتی ہے، اور عادت اتنی پکی بن جاتی ہے
کہ اگر کسی وقت انہیں چائے صبح کے وقت پینا ہے اور کسی وجہ سے چائے پی نہیں سکے تو پھر بولے سر میں درد ہو رہا، کیوں؟ صبح سے چائے نہیں پیا۔ اچھا، چائے پینے سے سر کا درد کم ہو جائے گا؟ ہاں، چائے پینے سے سر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج تک اس نے کوئی پیشنٹ اس کے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو رہا ہے، تو اس نے لکھا صبح ایک ٹائم، دوپہر میں اور شام میں 3 ٹائم چائے پی لیجئے، آپ کا سر کا درد کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چائے سر کے درد کی دوا ہے۔ آج تک کسی ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہے کہ سر کے درد کی دوا چائے ہے، مگر ہم سر میں درد ہو رہا، کیوں؟ چائے نہیں پیا، اور چائے پیے تو سر کا درد ختم ہو جاتا۔ تو جو دوا ڈاکٹروں کو نہیں معلوم ہے وہ دوا ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ چائے سے سر کے درد کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جب چائے نہیں پیتے ہیں تو بار بار ہمارا دماغ ہمیں یاد دلا رہا ہے چائے نہیں پیے، چائے نہیں پیے، چائے نہیں پیے۔ تو یہ بار بار جو یاد آ رہا تو اس سے سر میں درد ہو رہا۔ چائے پی لیے تو وہ یاد دلانا بند کر دیتا کہ ہو گیا کام ہے۔ تو چائے سر کے درد کی دوا نہیں ہے، ہماری عادت کی دوا ہے کہ ہماری عادت اتنی پکی بن گئی ہے کہ جب تک اس عادت کو پورا نہیں کریں گے طبیعت میں بے چینی۔ جن لوگوں کو پان کھانے کی عادت رہتی ہے، بولے کھانا ایک ٹائم نہیں دیے تو چلتا، مگر پان ہونا وقت پہ، تو یہ جس طرح عادتیں اتنی پختہ بنی کہ وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی، اور جب تک اس عادت کو ہم پورا نہیں کر لیتے ہیں طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی شریعت پر عمل کرنا، یہ ہماری اتنی پکی عادت بن جائے کہ وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے، اور اگر ہم شریعت پر جس وقت عمل کرنا چاہیے نہیں کر سکیں تو ہمیں ویسی ہی بے چینی ہو جیسے چائے نہیں پینے سے ہوتی ہے، پان نہیں کھانے سے ہوتی ہے، اور اخبار نہیں پڑھنے سے جیسی بے چینی ہو رہی ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اب آپ کی طبیعت میں بے چینی ہے، میں نماز نہیں پڑھا، ابھی جانا ہے نماز کے لیے، 5 منٹ باقی ہے، اور کسی وجہ سے اگر جماعت چھوٹ گئی تو آج جماعت چھوٹ گئی۔ جیسے لوگ بولتے ہیں آج دودھ نہیں آیا، دودھ والا دودھ لے کے نہیں آیا، حالانکہ کوئی نہیں پوچھتا ہے آج دودھ والا دودھ لے کے آیا نہیں آیا، مگر ہمارے اندر اتنی بے چینی رہتی ہے جس سے بھی ملے۔ آج صبح چائے نہیں پیا، وہ دودھ والا پتہ نہیں کیا بات ہے دودھ لے کے نہیں آیا، کیا ہوا کہ دودھ کو گیا کہ نہیں گیا کہ؟ تو یہ بے چینی ہمیں بے موقع بولنے لگوا رہی ہے، بے پوچھے بتانے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو یہ بے چینی جس طرح ہمیں عادتوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، شریعت پر عمل کرنا ویسی ہماری عادت بن جائے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اور دوسری طرف ہماری طبیعت، ہماری چاہت، ہماری خواہش۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہاری خواہشیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بن جائیں کہ میری اپنی کوئی خواہش نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی میری خواہش۔ تو جب تک حضور فرماتے ہیں کہ یہ لیول ہمیں حاصل نہ ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اس لیول پر ہم پہنچ جائیں اور شریعت ہماری طبیعت بن جائے، اس کا آسان طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو تم مجھ سے محبت کرو۔ جب حضور سے محبت ہوگی اور حضور کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کی ہر چیز بھلی اور اچھی لگتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی سیرت سے واقفیت، حضور کے عادات و اخلاق کی جانکاری، اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ہم حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کریں، ایک ماڈل، ایک نمونہ۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی آئیڈیل کو دیکھ کر، کسی نمونے کو دیکھ کر اس سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے اور اس جیسا بننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمالات عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے وہ کمال نہیں دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی حضور کے نام کا چرچا شروع ہو گیا۔ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور لوگ اس کے تذکرے کر رہے ہوں کہ بھی فلاں صاحب پیدا ہونے والے ہیں اور وہ ایسے رہیں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ تاریخ انسانی میں جن کے چرچے ساری دنیا میں ہوتے رہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ دیکھو ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اگر وہ آ جائیں تو پھر ان کے جیسا بننے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو حضور کے بارے میں جو بتایا تھا اسے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا ہے کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ 1400 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، حضور کے اخلاق، حضور کی عادتیں، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے کتابیں لکھی سیرت پر، لاکھوں لوگوں نے تقریریں کی اور سینکڑوں انسانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے منظوم کلام کا سہارا لیا کہ ہم حضور کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ حضور ایسے تھے، تاکہ لوگوں کو حضور کے جیسا بننا آسان ہو جائے اور حضور کی عظمت، حضور کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ چنانچہ ہمارے زمانے کا ایک شاعر وہ کہتا ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں لکھ سکتا کہ حضور زمزم کے اندر جیسی خوبیاں ہیں اس سے ویسی خوبیاں حضور میں تھیں، کوثر، حوض کوثر جو ہے، نہر کوثر، اور تسنیم جنت کا مشروب، تو کہتا ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ اے نبی
میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، کہ آپ کی جیسی تعظیم ہے ویسے میں لکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، کہ 7 سمندروں کو بھی میں استعمال کروں اور آپ کی تعریف لکھنا چاہوں، تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات اور سیرت کے ایک پہلو کو بھی میں واضح نہیں کر سکتا۔ حضور کی زندگی کے اندر اتنی گہرائی، اتنی گہرائی، اور حضور کی زندگی اتنا پھیلی ہوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضور کی زندگی میں جہاں ہمیں غربت اور فاقے کے مناظر نظر آتے ہیں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور 2 کالی چیزوں کے اوپر ہمارا گزر بسر تھا، کھجور کھاتے اور پانی پی لیتے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں۔ جہاں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں، جہاں ہم یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، کئی دن کے فاقوں کی وجہ سے پیٹ کے اوپر حضور نے پتھر باندھ لیا تھا تاکہ بھوک کا احساس کم ہو۔ وہیں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جاتے ہیں تو پھر حضور 1 بکرا، 2 بکرے، 1 اونٹ، 2 اونٹ ذبح نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے 1 بکرے یا 1 جانور سے زیادہ قربانی دی ہو 1 سال میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے اپنی طرف سے، 100 اونٹ، اور 100 اونٹ اگر اس کی قیمت اس زمانے میں انڈین کرنسی میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو 25 لاکھ روپیے تو حضور نے خالی قربانی کے اوپر خرچ کیے۔ تو اتنے مالدار بھی تھے حضور۔ تو حضور مالداروں کے لیے بھی نمونہ ہے، غریبوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں جب انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے، وہ ہمیں نظر آتا ہے مکہ مکرمہ کے گلیوں میں، مکے کے راستوں پر اور ہجرت کے سفر میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بچنے کے لیے غار ثور میں پناہ لیتے ہیں اور 3 دن تک اس میں چھپتے ہیں۔ تو مصیبتوں، پریشانیوں کے موقعوں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے کیسے سامان کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ بھی ملتا ہے۔ اصل ہم لوگوں نے، اللہ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان 2 چیزوں کو جب تک آدمی تھام نہ لے تو پھر گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، لیکن جیسے ہی ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، راستے سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا طریقہ۔ یہ جو قرآن کریم ہے، اسی کو اگر عملی شکل میں، کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اس لیے حضور کی زندگی یہ قرآن کریم کا پریکٹیکل ہے، کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، حضور کی زندگی کو دیکھو۔ اس لیے جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں بر وقت رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے، کہ آپ جب کبھی حالات کا شکار ہوں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ قرآن کھولیں، پڑھیں، آپ کو بر وقت رہبری ملے گی۔
ٹھیک ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ہر قدم پر آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم نے حضور کی زندگی کو اس نیت سے پڑھا نہیں، ضرورت ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ حضور کی جو زندگی ہے یہ میرے لیے نمونہ ہے، میرے ہر بیماری کا علاج اور میرے ہر پریشانی کا مداوع اور میری ہر مصیبت کا ازالہ اللہ نے اس سیرت میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، حضور کی تعریف میں اشعار کہے ہیں، اور حضرت ابو طالب کا قصیدہ انہوں نے قصیدے لکھے، اس میں سے ایک دو شعر یہ ہیں کہ لقد اکرم اللہ النبی محمد، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شرافت عطا فرمائی۔ وَأَكْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ فِي النَّاسِ أَحْمَدُ، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے نام کو ہی تھوڑا سا کٹ کر کے اسی میں سے حضور کا نام رکھا تاکہ حضور کی عظمت انسانوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھے کہ حضور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ لوگ ان کی عظمت، ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان جیسا بننے اور ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ، کہ جو عرش والا ہے اس کا نام تو محمود ہے اور اسی کو کٹ کر کے محمد بنایا گیا۔ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، ایک ہی مادے سے یہ دونوں نام بنے ہوئے ہیں، تو جو نام اللہ نے اپنا رکھا ٹھیک اسی مادے کو استعمال کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام رکھا تاکہ انسانوں کو عظمت نبی سمجھ میں آئے کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے بڑی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 3 صحابہ وہ اشعار کا ذوق ان کا بہت نمایاں تھا۔ ایک حضرت حسان بن ثابت، دوسرے کعب بن زہیر، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار، جو قصائد، جو کلام کیا ہے اس کو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ قصیدہ پیش کیا حضور کی تعریف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اپنی چادر نکال کر انعام کے طور پر حضرت کعب بن زہیر کو دے دی۔ اسی لیے ان کا جو قصیدہ ہے وہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، کہ انہوں نے قصیدہ پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر چادر پیش کر دی، چادر دے دی۔ تاریخ اسلامی میں 2 قصیدہ بردہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک حضرت کعب بن زہیر کا قصیدہ اور دوسرے علامہ بوصیری ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خواب میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی تعریف میں انہوں نے اشعار سنائے حضور کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ان کو اپنی چادر انعام کے طور پر دی، اس لیے ان کا جو قصیدہ ہے وہ بھی قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے۔
غالب نے کہا ہے کہ 1000 بار بشویم زدہن مشک و گلاب، کہ اگر ہم 1000 بار بھی مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھوئیں اور پھر ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، اس کے بعد بھی اگر ہم حضور کا نام لیں تو یہ حضور کے نام کی بے ادبی ہے۔ ہمارا نام، ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ حضور کا نام بھی لے سکے۔ اللہ نے ایسی عظمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضور کی سیرت کو دیکھتے ہیں، حضور کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو حضور کو اللہ نے ایسا جاذب نظر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ایسا بنایا تھا کہ جو دیکھتا وہ محبت کرتا، جو قریب ہوتا وہ اور قریب ہونا چاہتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ من رآہ بداہۃ حابہ، کہ حضور کو اگر کوئی اچانک دیکھتا تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی، لیکن جیسے جیسے حضور کے قریب ہوتا تو پھر اس کی خواہش یہ ہوتی کہ کاش ساری زندگی حضور کے ساتھ رہوں۔ ایسا تعلق، ایسی محبت حضور کے ساتھ ہو جاتی۔ صحابہ کرام حضور کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اللہ نے ایسی محبوبیت حضور کو عطا فرمائی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں 2 پتھر تھے۔ ایک پتھر پر حضور جب کبھی تشریف لے جاتے تو اس کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اس پتھر کا نام ہے متکا۔ اور ایک پتھر تھا، جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ حضور کو سلام کرتا تھا، اس پتھر کا نام تھا متکلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ میں تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ اب احد کا جو پہاڑ ہے وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ ہل رہا ہے تو حضور نے اس کو ایک پیر سے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ احد کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود۔ جیسے ہی حضور نے یہ جملہ کہا پہاڑ رک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جو پہاڑ ہے احد کا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد کا جو پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور حضور کی محبت میں وہ جھوم رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آج بھی وہ پلر موجود ہے جس کو استوان حنانہ کہتے ہیں۔ کھجور کا ایک تنا تھا، خشک، پلر کے طور پر مسجد نبوی میں لگایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں لکڑی کا ممبر بنا کر پیش کیا کہ حضور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑے رہ کے خطبہ دینے لگے، تو وہ جو کھجور کا تنا تھا اس میں سے رونے کی آواز آنی شروع ہوئی، اور وہ ایسے رو رہا تھا جیسے اونٹنی روتی ہے، اور مسجد میں جتنے لوگ تھے سب نے اس کی آواز کو سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، حضور نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح سسکیاں لینے لگا، جس طرح رونے والے کو تھامنے کی کوشش کی جائے تو وہ سسکیاں لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ
کہ میں پہلے جیسے تمہیں ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا ویسے ہی میں ٹیک لگا کر خطبہ دوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس کے بجائے تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ساتھ تمہیں عطا کریں گے۔ تو اس کھجور کے پلر نے کہا کہ حضور میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو حضور نے اس کو کٹوایا اور اسی جگہ دفن کر دیا، اور جہاں اس کو حضور نے دفن کر دیا وہاں جو پلر بنا ہوا ہے اس کا نام ہی ہے استوانِ حنانہ، کہ وہ پلر جو اونٹنی کی طرح رویا۔ تو کھجور کے درخت، نباتات، وہ بھی حضور سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے، ضرورت کے لیے جنگل میں جاتے تو پھر اطراف میں جو درخت ہوتے تھے وہ اپنی جگہ سے سرکتے ہوئے حضور کے قریب آ جاتے اور حضور کے اطراف میں وہ پردہ اور آڑ بنا دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہوتے، اور پھر جیسے ہی حضور ضرورت سے فارغ ہو جاتے درخت اپنی اپنی جگہ چلے جاتے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد الشجرہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے حالات سے غمگین ہو کر کہ میں اتنا سمجھا رہا ہوں، ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، مگر لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، تو حضور پر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی، ایک غمگینی حضور کی طبیعت میں پیدا ہوئی۔ تو حضور شہر سے نکلے اور شہر سے باہر قبرستان کے قریب ایک جگہ حضور بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ کوئی ایسی نشانی مجھے بتائیے جس سے میرا غم ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ وہ جو سامنے درخت دکھائی دے رہا ہے اسے آپ ہاتھ سے اشارہ کریں تو وہ آپ کے قریب آئے گا، اور جب آپ اس کو ہاتھ سے واپس ہونے کا اشارہ کریں گے تو وہ واپس چلا جائے گا۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، درخت زمین چیرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور جب حضور نے پھر اس کو واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ ٹھیک اسی جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس مسجد کا نام ہی مسجد الشجرہ ہے، درخت والی مسجد، کہ یہیں پر وہ واقعہ ہوا تھا کہ درخت زمین چیرتا ہوا حضور کے پاس آیا تھا۔ اللہ نے اس کے ذریعے حضور کے تسلی کا سامان کیا کہ اے نبی، آپ مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ جاندار انسان آپ کی بات نہیں سمجھتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے ہیں، یہ تو انسان ہیں، یہ سمجھیں گے، یہ بے جان جو درخت ہیں وہ بھی آپ کے اشاروں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف اشارہ کریں گے تو وہ زمین چیرتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اس لیے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان آپ کی تابعداری کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے۔ حضور کا غم ہلکا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ درخت معلوم ہے کہ جب نبوت کے اعلان سے پہلے میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ درخت جھک کر مجھے سلام کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے حیوانات ایسی محبت کرتے تھے، جانور، کہ حضور کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا قصوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا، بس اس دن سے وہ اونٹنی حضور کے وصال کے، حضور کے انتقال کے غم میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھاتی ہی نہیں تھی، چارہ ہی نہیں کھاتی، بس گم سم بیٹھی ہوئی ہے اور ایک غم کی کیفیت اس کے اوپر طاری۔ صحابہ اسے چارہ کھلانے کی کوشش کرتے مگر وہ نہیں کھاتی۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ وہاں سے اٹھی
اور جنت البقیع کی طرف چلی گئی، اور وہاں کیکر کے درخت تھے، وہاں جا کر بیٹھ گئی، اور پھر چند دن ایسی ایک کیفیت اس کے اوپر طاری رہی، اور کھانے پینے سے اس نے احتراز کیا، اور پھر اسی غم میں چند دنوں میں وہ مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 9 اونٹ لائے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو جانور جو ہیں اتنا شعور اور احساس تو ان کو بھی رہتا ہے کہ چھری انسان کے ہاتھ میں ہے، ایک جانور کو ابھی ذبح کیا گیا تو پھر دوسرا دیکھنے والا جانور وہ یہ جان جاتا ہے کہ اب میری باری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو اچھے انداز سے کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا فِي الذِّبْحِ، کہ جانور کو ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے پر ذبح کرو، اس میں بھی صفت احسان ہونی چاہیے۔ اور علماء نے اسی کو سمجھاتے ہوئے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیجیے۔ یہ بکری کھڑی ہوئی ہے، اسی بکری کے سامنے دوسری بکری کو ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کو غم ہوگا۔ ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چھری پہلے تیز کر لو، تاکہ جو چھری تیز نہیں ہے اس کی وجہ سے جانور کو کٹنے میں دیر ہوتی ہے، اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ یہ جو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے وہ بھی وَأَحْسِنُوا فِي الذِّبْحِ کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہے کہ جانور کو ذبح تو کیا جانا ہے، اس سے پہلے اسے پانی پلا دیا جائے تاکہ اس کے ساتھ ایک اچھا معاملہ ہو جائے۔ جانور کو جیسے ہی ذبح کر دیا جائے تو ابھی اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال مت کھینچو، لیکن ہمارے پاس لوگ ابھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اس کی کھال کھینچ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں سہولت ہے، آسانی سے کھال نکل جاتی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال نکلنے میں دیر لگتی ہے۔ یقیناً اس وقت نکالی جائے تو جلدی نکل جاتی ہے، لیکن جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے خلاف ہے۔ اس لیے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو چاہے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو لیکن اس کے بعد اس کی کھال کو نکالنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے اور 9 اونٹ لائے جاتے تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضور جب اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو ہر اونٹ اپنی گردن کو لمبی کر دیتا تھا کہ حضور پہلے آپ مجھے کاٹ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جانور بھی کرتے تھے کہ حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جائیں گے، بس یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھی ہمیں جنگ میں جانا ہے، اور صحابہ تیاری کریں، جنگ میں جانے کے لیے وہ سامان جنگ کو تیار کر لیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو مدینے میں ایک صحابیہ، ان کے شوہر اس سے پہلے جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اب ان کے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو جنگ میں حصہ لے سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو۔ چھوٹا سا بچہ تھا، بس یہی ایک گویا مرد تھا۔ تو انہوں نے یہ تو پہلے بہت روئی کہ حضور اعلان کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جنگ میں حصہ لے سکے، اگر کوئی ہوتا تو میں اس جنگ میں اسے بھیجتی۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں ایک بات آئی
اور وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور کے پاس پہنچ گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو قبول فرما لیجیے، یہ جنگ میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ تو اب ان صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ جنگ میں آپ کے ساتھ ہمارے گھر کے کوئی نہ کوئی رہیں۔ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے تو آپ اسے ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یہ تیر اس بچے کو لگ جائے اور آپ محفوظ رہیں، آپ کی جان محفوظ رہے، اتنا کام تو اس بچے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ انہوں نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اور وہ حدیث پھر سے ایک مرتبہ پڑھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ اور صحابہ نے اس کو اپنی عملی زندگی سے بتایا کہ بچے سے محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کہ حضور کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر کے موقع پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میرے سامنے آ گئے، اگر میں چاہتا تو ایک ہی تلوار کے وار سے آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ آپ میرے والد ہیں، باپ کی محبت غالب آئی اور میں نے تلوار نہیں چلائی۔ بیٹے جو تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹے، اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو پھر تم میری تلوار سے بچ نہیں سکتے تھے۔ تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے کہ حضور کی محبت، حضور کی شریعت، حضور کا دین، یہ ہمارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت یہ ہم سب کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے، کہ ہم حضور سے جتنی محبت کریں گے ہماری زندگی سنتوں پر اتنی ہی آتی چلی جائے گی۔ اس لیے حضور کی محبت، حضور سے تعلق ہمیں اپنا بڑھانا ہے۔ ہم لوگوں کی جو زندگی روکھی پھیکی ہے اس کی وجہ حضور کی محبت میں کمی ہے، کہ ہمیں اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کی چیزوں سے ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو ہر چیز کا قربان کرنا آسان، نیند کا قربان کرنا آسان۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، شادی میں جانا ہے، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، آدمی شادی میں جاتا ہے، رات میں واپس ہوئے، کب آئے تھے؟ بولے ہمارے رشتہ داروں میں شادی تھی، واپس آنے تک رات میں 2 بج گئے۔ وہ 2 بجے تک آپ جاگتے رہے؟ ہاں جاگتے رہے۔ 2 بجے تک جاگنا آسان کیوں؟ رشتہ داروں سے محبت ہے۔ آدمی سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، کیوں؟ محبت ہے۔ اپنی محنت کی کمائی، پسینے کی، اپنی اولاد پر آسانی سے خرچ کر دیتا ہے، کیوں؟ محبت ہے۔ بیوی کسی چیز کی خواہش کرتی ہے، آدمی خوشی کے ساتھ لا کر پیش کر دیتا ہے، کیوں؟ محبت ہے۔ تو محبت جب ہوتی ہے تو مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، تکلیفیں اٹھانے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، اور خوش ہے آدمی کہ وہ آج نہا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، بچوں کو تیار کر رہا ہے، کار کرائے کی لے رہا ہے، 3000 روپے کرائے پر خرچ کر رہا ہے، 4000 روپے خرچ کر رہا ہے۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ بولے نہیں بھی ہمارے بھانجے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، جانا پڑتا، کیسا بھی نہیں گئے تو کیسا؟ تو نہا بھی رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہے ہیں، کرائے پہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ بھئی جا کر کیا کریں گے؟ جاگیں گے؟ جا کر کیا کریں گے؟ تھکیں گے؟ بھئی یہ سب کیوں؟
محبت ہے؟ تو محبت جب ہوتی ہے تو جاگنا آسان، تھکنا آسان، اور یہ جاگنا اور تھکاوٹ یہ تکلیفوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، خوشیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہی جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، حضور کے دین سے لگاؤ ہوگا، تو پھر اس کے لیے جاگنا یہ ہمارے لیے لذت کی چیز بن جائے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی لذت اور کتنا مزہ آتا ہے، اگر وہ لذت اور وہ مزہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے لڑ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی لذت، اتنا مزہ ان کو قرآن کے پڑھنے میں آتا تھا۔ کیوں؟ ایسا تعلق اور ایسی محبت ہو گئی تھی اللہ کے کلام سے۔ دو صحابہ کو حضور نے ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا، اور ان میں سے ایک صحابی وہ لیٹ گئے، دوسرے تہجد میں کھڑے ہو گئے، اور دشمن کی طرف سے تیر آتے رہے، ان کے جسم میں پیوست ہوتے رہے، خون رستا رہا، نکلتا رہا، اور تیر جسم کو لگے ہیں، سوئی چبھ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور تیر لگ جائے تو کیا حال ہوگا، لیکن نہ وہ چیخ رہے ہیں، نہ چلا رہے ہیں، نہ آواز نکال رہے ہیں، تہجد کے پڑھنے میں ایسے مگن ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ یہ محبت ہے کہ قرآن سے اتنی محبت کہ باقی دوسری تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اور مرنے کے لیے تیار۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور دیکھنے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ امام مالک کے چہرے کے اوپر کچھ تکلیف کا اثر محسوس ہو رہا ہے، چہرہ لال پڑ رہا ہے، مگر امام مالک حدیث کا درس دیتے رہے اور حدیث سناتے رہے۔ جب درس ختم ہوا اور پھر کہا کہ بھئی چادر کے نیچے دیکھو کیا ہے، تو دیکھا تو ایک بچھو ہے جس نے کئی مرتبہ امام مالک کو ڈنک مار دیا تھا۔ تو بچھو ڈنک مار رہا ہے، مگر وہ تکلیف ان کے لیے برداشت کرنا آسان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موقع سناتے وقت بے چینی کا اظہار کرنا اور اس کے ادب کے خلاف کوئی عمل کر دینا، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں غار ثور میں ہیں، اور حضرت ابو بکر نے ایک سوراخ جس کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اپنے انگوٹھے سے اس کو بند کر دیا تھا، اس میں کوئی زہریلا جانور تھا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر کے انگوٹھے کو ڈس دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کی ران پر سر رکھ کر سو گئے تھے۔ اب حضرت ابو بکر کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک وہ جو زہریلا جانور اس نے کاٹ دیا ہے، اور وہ اتنا زہریلا اور خطرناک تھا کہ اس زہر کا اثر حضرت ابو بکر کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا، اور حضرت ابو بکر کے جسم میں زہر کے اثر کے پھیلنے کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا کہ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے شروع ہوئے اس زہر کے اثر سے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن نہ حضرت ابو بکر ہل رہے ہیں، نہ آواز نکال رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں ڈسٹرب نہ ہو، یعنی حضور کی نیند خراب نہ ہو، اور ان کے جسم میں زہر کا اثر پھیل رہا ہے، تکلیف شدید ہو رہی ہے، مگر حضور کی نیند اتنی پیاری ہے، اتنی محبت کہ حضور کی نیند میں ڈسٹرب نہ ہو۔ جب آنسو ٹپکے اور حضور کے چہرے پر گرے اور حضور نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ابو بکر کا چہرہ بالکل لال پڑ گیا ہے، اور تو پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا، تو کہا کہ حضور میں نے جو انگوٹھا رکھا تو شاید کسی زہریلے جانور نے اسے ڈس دیا ہے۔ تو حضور نے اپنا مبارک تھوک نکال کر لگایا، اور پھر وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت خبیب کو دشمنوں نے، کافروں نے خرید لیا، اور اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کر کے
اپنے مقتولین کا بدلہ لیں گے، یہ سوچ کر ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے وہ لائے، اور ان کو سولی پر لٹکایا جانے والا تھا، تلوار سے ان کی گردن اڑائی جانے والی تھی۔ اس وقت کسی نے پوچھا کہ خبیب، اگر تمہاری جگہ تمہیں اس وقت سولی پر دے دی جائے گی، تلوار سے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تمہاری تلوار سے گردن اڑانے کے بجائے تمہاری جگہ محمد کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر تمہارا کیا خیال؟ تو حضرت خبیب نے کہا تھا کہ میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری گردن محفوظ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ ایک صحابی جب ان کو دشمن ان کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے تو مرنے سے پہلے خواہش پوچھی کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، تو انہوں نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر تیار ہو گئے مرنے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں بہت لمبی نماز پڑھوں، لیکن تم لوگ یہ سوچتے کہ شاید یہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے لمبی نماز نہیں پڑھی ہے، اور میری صرف ایک جان ہے۔ وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ تمہارے مرنے کا وقت ہے، اب تمہیں ختم کر دیا جائے گا اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک جان ہے، بلکہ وہ رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، اور وہ ایک جان میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں۔ کاش میرے پاس ایسی 100 جانیں ہوتی اور میں ہر جان اللہ کے لیے قربان کر دیتا، اس کے لیے میں مر جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دین ہے یہ روکھے سوکھے انداز میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے جو اس پر کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنی جان قربان کی ہے، اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ حضور سے محبت، قرآن سے محبت، دین سے محبت، شریعت سے محبت، اللہ کے احکامات سے محبت، اور جب تک یہ محبت ہمارے سینے میں بیدار نہیں ہوگی اس وقت تک دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ بس ہم صبح اٹھے اور بس ہم کیا ہیں، بس مسلمان ہیں، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ غالب سے ایک مرتبہ دلی میں جب انگریزوں کی حکومت آئی، اور جس کو بھی انگریز دیکھ رہے تھے کہ داڑھی ہے اور ٹوپی ہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دیندار آدمی ہے، مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، تو اس کو لے جا کے پھانسی دے رہے تھے۔ تو غالب کو بھی پکڑ لیا گیا اور مقدمہ عدالت میں مقدمہ برائے نام چلتا تھا، تو عدالت میں مقدمہ ہوا کہ بھی یہ پکا مسلمان ہے۔ تو لوگوں نے، جج نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو پکے؟ انہوں نے کہا کہ آدھا، پورا نہیں ہوں، آدھا مسلمان ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ بولے شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں، شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں، تو آدھا مسلمان۔ تو پورا مسلمان سور نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، تو سور نہیں کھاتا شراب پیتا بولے تو آدھا مسلمان۔ تو ہمارے پاس مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان بولے تو میاں بھائی گوشت کھاتے اور سکون سے سو جاتے، اور ناک پہ غصہ رہتا کئی کو بولے تو گوشت کھاتے نا۔ تو ہم لوگوں کی جو پہچان بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ناک پہ غصہ رہتا، گوشت کھانا ہماری پہچان، یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے دل کی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے کہ میری کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی میری مرضی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھو نماز پڑھو، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میں تو صبح اٹھوں گا نماز پڑھوں گا،
بیمار ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ اس بیماری میں بھی نماز پڑھنا ہے، میری تکلیف کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا حکم میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن نماز پڑھوں گا۔ رمضان کا موسم آیا، بھوک لگتی ہے، روزے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میری تکلیف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تکلیف برداشت کروں گا، روزہ رکھوں۔ رشوت لینے سے میرے بہت سے کام نکل جائیں گے، سود کھانے سے بہت سارے کام بن جائیں گے، لیکن میرے کام چاہے نہ بنے، مجھے سود لینا نہیں ہے، رشوت لینا نہیں ہے، دوسرے کو ڈبانا نہیں ہے، دوسرے کی زمین کو ہڑپ کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں مسلمان ہوں، بس اللہ چاہیے، مجھے چیزیں نہیں چاہیے، یہ زمین نہیں ملتی ہے، نہ ملے، اللہ مل جائیں، یہی میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جس وقت دشمن نے ان پر حملہ کیا اور ان کی گردن اس نے اڑائی اور وہ بالکل اب مر رہے تھے، ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس وقت ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ حیران ہو گیا، یہ کون سی کامیابی ہے؟ مر رہے پھر بول رہے کامیاب ہو گیا، زندہ رہ گئے تو کامیاب ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ مرنے کو کامیابی کہہ رہے ہیں، تو وہ تو مر گئے، مگر اس کو تشویش شروع ہوئی کہ یہ کون سی کامیابی ہے۔ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنی جان دے دینا، یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ اسے فوراً جنت عطا فرماتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کامیابی، یہ اصل کامیابی۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں ایک قیمتی زندگی عطا فرمائی، اب اس زندگی میں ہمیں اپنے اللہ سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا ہماری طبیعت بن جائے اور ہم بے چین رہیں جب تک شریعت پر عمل نہ کریں۔ یہ صفت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم واقعی مومن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائیں اور اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر